نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو رمضان مبارک کی برکتوں میں اللہ پروردگار اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بخشش جن کی اللہ فرماتا ہے اپنی محبت میں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دو بڑی باتیں ہیں، ان دو بڑی باتوں کا حصول دو چیزوں میں ہے۔ جب کوئی رمضان مبارک کے روزے ان دو چیزوں میں رکھتا ہے تو یہ کامیابی دونوں جہاں کی، ایک اللہ پروردگار کا ساتھ اور ایک اللہ پروردگار کی بخشش اسے عطا ہوتی ہے۔ یہ دو کامیابیاں اگر کوئی لیتا ہے تو ایک لعنت سے نکلتا ہے اور اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایک جہنم سے نکلتا ہے اور اللہ پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر رمضان مبارک کے روزوں میں آیا ہے۔ پہلی بات جس سے کوئی لعنت سے نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اللہ پروردگار سے اپنی بخشش نہ کروا لے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے جب کوئی اس کے روزے رکھتا ہے تو اس روزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ پروردگار اسے جنت دیتا ہے اور عذاب جہنم جو ہے اسے نجات دے دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں اور بڑی دو چیزیں اونچی ہیں۔ یہ اللہ پاک ہی ہے جو اپنے بندوں کو دیتا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دو اونچی چیزیں تب ملتی ہیں، ایک تو شیطانی لعنت جس طرح شیطان پر ہوئی ہے، رحمت میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، اس سے اللہ پروردگار سے ہمکنار کرتا ہے، اور دوسری چیز جو کہ عذاب جہنم ہے اس سے اللہ کسی کو بچاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اسے ملی ہیں جو ایک شیطان کا کام رمضان مبارک کے روزے میں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک جو ہے شیطان کا پیروکار جو ہے اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی یہ دو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت میں اپنا ساتھ بھی دیتا ہے اور عذاب جہنم سے بچا کر اسے جنت میں بھی داخل فرماتا ہے۔ یہ دونوں وعدہ برحق جو اللہ نے فرمائے ہیں یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا کام چھوڑنے والا جو وہ ہے جو رمضان مبارک کے روزے میں روزہ رکھتا ہے یا روزہ افطار کرتا ہے، دن کرتا ہے یا رات سوتا ہے، وہ ایک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ چھوڑنے کی کوشش میں جب اسے چھوڑتا ہے تو اللہ پاک پسند فرما لیتا ہے، وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جیسا کہ شیطان نے نافرمانی کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کیا جائے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اسے کہتے ہیں نافرمانی۔ نمبر ایک نافرمانی جو شیطان نے کی ہے۔ اللہ کا مومن بندہ روزے کے مہینوں میں پھر کیا کرتا ہے، وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خواہش جو ہے، نفس جو ہے، اس کا کہنا نہیں مانتا، ادھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور ادھر اپنا کہنا نہیں مانتا۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ اپنی خواہش کا کہنا ماننا، اپنا کہنا ماننا ہوتا ہے، اپنا کہنا نہیں مانتا، اللہ اور اس کے نبی رسول کا کہنا مانتا ہے۔ ایک طرف نافرمانی نہیں کرتا اور دوسری طرف اپنا کہنا نہیں مانتا۔ کس کا کہنا مانتا ہے؟ اللہ اور نبی رسول کا کہنا مانتا ہے۔ یہ ہے جو کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں روزے دیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔